میں اپنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ طویل حدیث یہ ہے کہ شیطان سمندر میں اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو چھوڑتا ہے دنیا کے اندر، دنیا کے لوگوں میں، کہ جاؤ مسلمانوں کو اور انسانوں کو بھٹکاؤ، گمراہ کرو، کسی کو چوری پر آمادہ کرو، کسی کو ڈکیتی پر آمادہ کرو، کسی کو زنا پر آمادہ کرو، کسی کو تعلیم سے روکو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی کرو۔ تو شیطان کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کسی کو بے ایمانی کی دعوت دیتا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی دعوت دیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور پھر شیطان بیچ سمندر میں اپنا تخت لگایا ہوتا ہے اور شام کے وقت سب سے کارگزاری لیتا ہے کہ تم نے کس کو کیسے کیسے بھٹکایا، آخر بتاؤ کہ تم نے کیا کیا کیا۔ سب لوگ جتنے چیلے ہوتے ہیں وہ اپنی رودات پیش کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، زنا میں ملوث کر دیا، فلاں کو بدکاری میں ملوث کر دیا، فلاں کو چوری میں ملوث کر دیا، فلاں کو ڈکیتی میں ملوث کر دیا، فلاں کو ایک بچہ مدرسہ جا رہا تھا، مدرسہ جانے سے مکتب جانے سے بچے کو روک دیا۔ ایک چیلا اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کو بھٹکایا، اس کو گمراہ کیا، اس کے درمیان جھگڑا کروایا اور اتنا گمراہ کیا، اتنا جھگڑا کروایا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، وہ دونوں الگ ہو گئے، طلاق ہو گئی ہے، اب دونوں الگ تھلگ زندگی گزار رہے ہیں۔ شیطان اس کا سینہ تھپ تھپاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے کہ تو نے جو کام کیا ہے یہ اصل کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ اصل کام ہے۔ باقی جتنے لوگوں نے کام کیا وہ بھی کام ہے، لیکن تمام چیلوں میں جو سب سے اچھا کام کیا ہے اس نے کیا جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ الغرض میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، نکاح کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں کہ جب تک من بھرا اور جب تک دل لگا ساتھ میں زندگی گزارے، اور دل اوب گیا، اکتا گیا تو پھر اٹھا کر پھینک دیا۔ جیسے بچے کو جب تک دل لگتا ہے گڑیا سے کھیلتے ہیں، اور جب دل بھر جاتا ہے تو گڑیے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تو نکاح اس چیز کا نام نہیں ہے۔ طلاق کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں نکاح کو سمجھنا پڑے گا۔ مختصر طور پر آپ نکاح کو سمجھیں کہ نکاح کیا ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک معاملہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جو میاں بیوی آپس میں سائن کرتے ہیں۔ ایک معاہدہ ہے جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں، ایک معاملہ ہے۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے تجارت کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے دیگر معاہدات ہوتے ہیں۔ تو دیگر معاملات، دیگر عام معاہدات یا اسی طریقے سے دوسرے جو بھی ایگریمنٹس ایک دوسرے کے درمیان طے ہوتے ہیں، اسی طریقے کی ایک حیثیت نکاح کی بھی ہے۔ نکاح بھی ایک عام معاملات کی طرح، عام معاہدات کی طرح، عام ایگریمنٹ کی طرح ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت نکاح کی یہ ہے کہ یہ عبادت ہے اور سنت ہے، بلکہ علماء امت نے اور تمام فقہ کے بڑے بڑے اکابر علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ نکاح کی حیثیت، نکاح کے اندر عبادت کا پہلو، سنت کا پہلو یہ غالب ہے۔ معاملات کا پہلو تو ہے ہی، معاملات اور معاہدات کی تو اس کی حیثیت ایک ہے ہی، لیکن عبادات کا پہلو اور سنت کا پہلو غالب ہے۔ اس پر تمام فقہ کے بڑے بڑے علماء کا اتفاق ہے۔ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ نکاح کے اندر عام معاملات جیسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عبادت کا پہلو غالب ہے، سنت کا پہلو غالب ہے؟ اس کو دو تین مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی سے عام معاملہ کرتے ہیں، عام لین دین کرتے ہیں، بزنس تجارت کا ہو یا کسی اور طرح کا لین دین ہو،
تو اس میں ہمیں یہ اجازت دی جاتی ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم چاہے جس سے چاہیں لین دین کریں، مسلم سے بھی کر سکتے ہیں، غیر مسلم سے بھی کر سکتے ہیں، عیسائیوں سے بھی کر سکتے ہیں، مجوسیوں سے بھی کر سکتے ہیں، ہر طبقے کے ہر مذہب کے لوگ سے ہم اپنا لین دین کر سکتے ہیں، ٹھیک ٹھاک انداز میں کر سکتے ہیں، یہاں پر کوئی ممانعات نہیں۔ جب نکاح کا پہلو، اس کے اندر بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک لین دین کی طرح ہے، لیکن چونکہ شریعت اس میں غالب ہے، سنت اس میں غالب ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ پابندی لگا دی گئی ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ہر عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ قرآن نے منع کیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورت سے، کافرہ عورت سے، جو غیر مذہب کی عورتیں ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ لیکن جب عام معاملات کی بات آئی، جب عام معاہدات اور لین دین کی بات آتی ہے، تو وہاں پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ہر آدمی سے لین دین کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سنت اور عبادت کا پہلو اس میں غالب ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ بھائی آپ کو کس سے نکاح کرنا ہے اور کس سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ چوتھے پارے کی آخری صفحے کی آخری آیت ہے سورہ نساء کی کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ یہ جو لسٹ قرآن نے جاری کیا ہے، یہ ان عورتوں کی لسٹ ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس میں بہت لمبی لسٹ ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ معاملات، لین دین، معاہدات، عام معاملہ ہم سب سے کر سکتے ہیں، لیکن جب نکاح والا معاملہ ہم کرتے ہیں، نکاح والا معاہدہ جب ہم کرتے ہیں، نکاح والا جب ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں، تو یہ سب سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ بھائی آپ ان سے کر سکتے ہیں اور ان سے نہیں کر سکتے۔ دوسرا فرق یہ سمجھیں کہ نکاح کے اندر سنت کا پہلو غالب ہے، عبادت کا پہلو غالب ہے، معاہدات کا پہلو غالب نہیں ہے، عبادت کا پہلو غالب ہے۔ وہ دوسری مثال سے یوں سمجھے کہ جب ہم کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں تو وہاں پر بغیر کسی گواہ کے ہمارا لین دین مکمل ہو جاتا ہے۔ گرچہ شریعت نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ جب تم کسی سے لین دین کرو، کسی طرح کا معاملات کرو، تو بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اس پر کوئی گواہ بنا لو۔ یہ اس وقت ہے جب کہ آپس میں لین دین کرنے والے میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی مکڑ سکتا ہے، تو بہتر ہے گواہ بنا لو۔ لیکن کوئی آدمی مطمئن ہے کہ نہیں ہم سے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا یا ہم نہیں مکڑیں گے، تو وہ بغیر کسی گواہ کے کوئی لین دین کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن کرتا ہے یا کسی طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے، تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا معاہدہ ہے، ایسا ایگریمنٹ ہے کہ اس میں دو گواہ کے بغیر یہ ایگریمنٹ سائن ہو ہی نہیں سکتا، یہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی بغیر گواہ کے آپس میں ایجاب و قبول کر لے اور کسی مولوی نے نکاح پڑھا دیا چپکے سے اور اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، اس نے نکاح کر لیا اور دونوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ پوری زندگی ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ہم مکڑیں گے نہیں، ہم اپنے معاہدات پر باقی رہیں گے، ہم اپنے ایگریمنٹ کو بچا کر رکھیں گے، پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح بیکار ہے، وہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے شرط لگا دی ہے نکاح کے اندر کہ دو گواہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا دو مثالوں سے کہ یہ ایک معاملہ ہی ہے، یہ ایک معاہدہ ہی ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ بغیر گواہ کے پورا نہیں ہوگا، لیکن دوسرا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بغیر گواہ کے پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کے اندر عبادت کا پہلو غالب ہے، نکاح کے اندر سنت کا پہلو غالب ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے، سال 2 سال 3 سال پہلے یہ بات بہت اٹھی تھی، جن کو معلوم بھی نہیں تھا وہ چینل پر ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ وہ ایک طرح کا
ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے، یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے، یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے، جب چاہے اس کو ختم کر دو، جب چاہے توڑ دو اور جب چاہے ختم کر دو۔ تو یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنی ہوگی کہ یہ معاہدہ تو ہے، معاملہ تو ہے، یہ ایک ایگریمنٹ تو ہے، لیکن یہ صرف ایگریمنٹ نہیں ہے، اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے، سنت کا پہلو غالب ہے۔ جب نکاح کا ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان، یا معاملہ طے ہوتا ہے یا معاہدہ طے ہوتا ہے، تو شریعت کی منشا یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کو نبھانا ہے، ہر حال میں نبھانا ہے، پوری زندگی نبھانا ہے، اس کو چھوڑنے یا توڑنے کی بات نہیں کرنا ہے۔ جب آپ کوئی دوسرا معاملہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، کسی سے سامان خریدتے اور بیچتے ہیں، سامان خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو اس معاملے میں، اس معاہدے میں، اس ایگریمنٹ میں آپ کو خیار رؤیت ملتا ہے، دیکھنے کا اختیار ملتا ہے، خیار شرط ملتا ہے، شرط اور کنڈیشن لگانے کا اختیار ملتا ہے، اور خیار عیب ملتا ہے۔ اگر سامان کے اندر کوئی عیب آ جاتا ہے تو اس کا اختیار ملتا ہے، تو آپ جب چاہیں اس معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، کل عدم کر سکتے ہیں۔ لیکن نکاح کی جب بات آتی ہے، اس معاہدے کی جب بات آتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس کو نبھانا ہے، اس کو استقامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس معاہدے پر قائم رہنا ہے، اس ایگریمنٹ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور جہاں جہاں پر شریعت کو ایسا لگتا ہے، جہاں جہاں پر کہ یہ معاہدہ تھوڑا کمزور ہو جائے گا، یا رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا رشتے کے اندر دراڑ آ جائے گا، یا رشتے کے اندر جو ہے کمزوری آ جائے گی، وہاں پر شریعت نے پابندیاں لگا دی ہے، وہاں پر شریعت نے حکم لگا دیا ہے، احکام نافذ کر دیے ہیں، تاکہ رشتہ مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چل سکے۔ اسی وجہ سے جب نکاح ہو جاتا ہے، جب معاہدہ ہو جاتا ہے، جب ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے، تو شریعت نے مردوں کو کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ دیکھو اب تو تم نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، اب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وحشیانہ سلوک نہ کرنا، جانوروں والا سلوک نہیں کرنا، ظالموں والا سلوک نہیں کرنا، ان کے ساتھ بہترین اچھا سے اچھا سلوک کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اخلاق والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ اور عمدہ۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ جو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ صحیح سلوک کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ پابندیاں اور یہ تعریفیں اور یہ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں کے لیے لگائی ہے، یہ اسی وجہ سے لگائی ہے کہ یہ ایگریمنٹ مضبوط ہو، یہ مستحکم ہو، یہ ٹوٹے نہیں، یہ ختم نہ ہو، یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں کہ جب تک دل لگا نہیں تو چھوڑ دیا، اور بٹن دبا دیا طلاق کا، الارم بجا دیا، گولی چلا دی بندوق سے طلاق کی۔ نہیں، یہ تو ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جس ایگریمنٹ کو آپ کو نبھانا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک غلط فہمی اور آپ کو دور کرنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلامی ماننا یہ ہے، شریعت کا یہ ماننا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو تو نبھانا ہے، پوری کوشش کرنا ہے کہ نبھ جائے، پوری کوشش کرنا ہے کہ اس میں پائیداری ہو۔ لیکن آپ نے پوری کوشش کر لی، جان لگا دی آپ نے وہ سسٹم بھی اپنا لیا جس سسٹم کا تذکرہ پچھلے ہفتے آیا تھا، کہ بستر الگ کر دیا، ہلکی سی مار دی اور حکم مستحکم بنا دیا، ڈانٹ پلا دی، ساری کوششیں کر لی، لیکن کوئی سدھرنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی راستہ نکل نہیں رہا، روز جھگڑے ہو رہے ہیں، روز فتنے ہو رہے ہیں، رشتہ چل نہیں پا رہا ہے، رشتہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جب تم نے ساری کوششیں کر لی ہے، شریعت تو مطلوب اور مقصود شریعت کو یہی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ پوری زندگی چلے، موت تک چلے، لیکن اب چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو شریعت کہتی ہے کہ اب مجبوری میں تم اس کو طلاق دے سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ ایک بار گلے میں پھندا ڈال دیا تو غیروں کے یہاں ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے کہ یہ 7 جنموں کا رشتہ ہے، اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ذہن اچھی طریقے سے صاف کر لیں کہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے رشتے کو بچاؤ،
اپنے رشتے کو نبھاؤ، موت تک اس پر پائیداری رکھو، قائم رکھو۔ لیکن اگر ایک قدم ساتھ میں چلنے کے لیے دونوں تیاری نہیں ہے، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، عذاب میں دونوں مبتلا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کہ یہ 7 جنموں کا رشتہ ہے، 7 جنموں تک نبھانا ہے، اور نبھے نہ نبھے نبھاتے رہو، چلے نہ چلے چلاتے رہو، یہ گاڑی نہیں چلے پھر بھی دھکا مار مار کر چلاتے رہو۔ ایسا شریعت کسی کو نہ مرد کو مجبور کرتا ہے اور نہ عورت کو مجبور کرتی ہے کہ بھائی کھینچ تان کے چلاتے رہو۔ جو پروسیس ہے، جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو اپنائیے۔ وہ سسٹم اگر نہیں فالو ہو رہا ہے اور وہ پروسیس فالو نہیں ہو رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب آخری درجہ جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ رشتہ ختم کرنے کا یہ آخری درجہ ہے۔ جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فلی اختیار ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں۔ آپ کو دیکھنے کا اختیار ہوتا ہے، عیب آ گیا تو واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے، آپ کو خیار رؤیت ملتا ہے، خیار عیب ملتا ہے، اور خیار عیب یہ ساری چیزیں آپ کو عام معاملات میں ملتی ہیں۔ نکاح کے معاملے میں یہ ساری چیزیں نہیں کہتا کہ پورا کے پورا اس کو نبھاؤ، اور اگر تم نبھا نہیں سکتے یا نبھ نہیں رہا ہے تو آخری درجہ ہے کہ اس کو طلاق سے ختم کرو۔ پھر ایک چیز یہاں پر اور سمجھیے کہ مردوں کو طلاق کا حکم دیا گیا ہے یا مردوں کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، تو اس سے مردوں کا سینہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں اب فرعون بن جاتا ہوں، میں اب ظالم بن جاتا ہوں، میں جیسے چاہوں عورت کو ٹریٹ کروں، میں جیسے چاہوں عورت کے ساتھ سلوک کروں، میں جیسے چاہوں بیوی کے حق کو پامال کرتا رہوں، رسوا کرتا رہوں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی شوہر ظالم ہے، جابر ہے، ضدہ ہے، اور صحیح سے تمہارے ساتھ سلوک نہیں کرتا ہے، تمہارے حق کو پورا نہیں کرتا ہے، تمہارے حق کو پامال کرتا ہے، روندتا ہے، اور وہ ڈھول پیٹ رہا ہے کہ حق تو مجھے ہے طلاق کا، تم لاکھ چلاؤ کہ بھائی مجھے طلاق دے دو، طلاق دے دو، میں تم کو طلاق نہیں دوں گا، یہی زندگی تم کو ایسا ہی سڑاؤں گا، تو شریعت کہتی ہے تم کھلا لے لو۔ دیکھیے کیسی شریعت ہے ہماری، بیلنس واد شریعت۔ ایک طرف حق تو دیا طلاق کا مرد کو، لیکن پھر ایک اور احکام لا دیا خلا کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد ایسا ظالم ہو کہ وہ اڑ جائے کہ نہیں طلاق تو نہیں دوں گا، اس کو جو ہے پوری زندگی نہ بساؤں گا نہ اجاڑوں گا، ایسے ہی رلاتا رہوں گا، ایسے ہی ذلیل رسوا کر۔ اس طرح کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا کہ ایک عورت تھی، ان کے شوہر ان کو بار بار کہتے تھے کہ دیکھو میں نہ تم کو اجاڑوں گا اور نہ میں تم کو بساؤں گا، میں تمہاری زندگی ایسا ہی چلتی رہے گی، نہ تم کو صحیح سے بسنے دوں گا اور نہ صحیح سے تم کو اجاڑوں گا۔ تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی کہ میرا شوہر مجھے اس طریقے کی دھمکی دیتا ہے، اس طریقے کی بات کرتا ہے، نہ وہ مجھے بسانا چاہتا ہے اور نہ مجھے وہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں سے خلا کے احکام نافذ فرمائے کہ عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر سے فسخ کر سکتی ہے، عورت اگر چاہے اپنے شوہر سے نکاح ختم کر سکتی ہے، وہ کسی عادل کے پاس، کسی قاضی کے پاس جا کر اپنے معاملات کو صحیح کر سکتی ہے۔ کوئی شوہر ظلم زیادتی کرتا رہے اور وہ کہے کہ یہ میرا حق ہے، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، وہ خلا لے لے تاکہ برابر ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بیلنس واد ہماری شریعت میں بیلنس واد ہے۔ ہماری شریعت کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتی اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتی، نہ عورت کے ساتھ نہ مرد کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ غیروں کے یہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک بار رشتہ ہو گیا تو رشتہ ہونے کے بعد جو ہے وہ کہیں گے کہ 7 جنموں کا رشتہ ہے، آپ اس کو چلاتے رہیے، جیسے چاہیں ویسے چلائیے، نہیں چل رہا ہے پھر بھی چلائیے۔ اور پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی اگر کسی وجہ سے رشتہ خراب بھی ہو رہا ہے تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عورت کو تو بالکل حق نہیں ہے کہ وہ چھوڑے۔ تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے عافیت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اگر عورت طلاق خلا لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے۔ اس پر ایک حدیث آپ سماعت کر لیں، اس لیے سماعت کر لیں کہ جو میں نے ابھی کہا کہ عورت خلا لے سکتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر بلا وجہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلا وجہ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ بھائی مجھے طلاق دے دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گی۔
تو بلا وجہ کوئی عورت کو یہ حق نہیں ہے، اگر لائف صحیح سے چل نہیں رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، شوہر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا، اس کے حق کو پامال کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، میاں بیوی کا حقوق صحیح سے ادا نہیں ہو رہا، سارا سسٹم اپنا کر دیکھ لیا، سارا پروسیس اپنا کر دیکھ لیا، لیکن جب کچھ نہیں ہوا تو شوہر طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بیوی مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ طلاق دے دو، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، میں طلاق نہیں دے سکتا، تو اب بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے، لیکن بات بات پر یہ کہے کہ مجھے طلاق دے دو، بات بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کہے کہ مجھے خلا دے دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی۔ تو سارے پہلو کو سامنے رکھنا پڑے گا طلاق سے پہلے۔ میں نے کہا کہ میں طلاق کو بیان کر رہا ہوں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بس بندوق تان دیجئے اور جا کر بیویوں کو طلاق دیجئے، نہیں، آپ کو میں طلاق کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ طلاق یہ آخری درجہ ہے، رشتہ کو ختم کرنے کا آخری درجہ ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے عافیت والی کہ آپ کی زندگی بنجر بن گئی ہے، آپ ایک دم پریشان ہو گئے، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے، تو اب اس وقت آپ کو طلاق دینا یہ آپ کے لیے نعمت ہو جائے گا، رشتہ ختم کرنا یہ آپ کے لیے نعمت بن سکتا ہے۔ لیکن صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، صرف اپنے غصے کو پورا کرنے کے لیے آپ اگر کسی کو طلاق دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابغض الحلال، کہ سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض چیز اگر دنیا کے اندر کچھ ہے تو وہ طلاق ہے، کہ بندہ زمین پر کسی کو طلاق دیتا ہے، اس سے عرش الہی متاثر ہوتا ہے، عرش الہی کا ستون متاثر ہوتا ہے اگر کوئی آدمی زمین پر بلا وجہ کسی عورت کو طلاق دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جس ایگریمنٹ کو شریعت چاہتی ہے کہ پورا کا پورا نبھے، یہ ایگریمنٹ ٹوٹے نہیں، یہ ایگریمنٹ ختم نہ ہو، لیکن اگر لائف نہیں چل رہی ہے تو آخری درجہ مجبوری کے درجے میں، معذوری کے درجے میں وہ طلاق کا ایک راستہ دیا ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مفہوم مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ طلاق تو بہت ناپسندیدہ چیز ہے، بہت مبغوض والی چیز ہے، اس کو پسند نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ کے پاس مجبوری ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے میں نے یہ بھی کہی کہ جہاں جہاں پر شریعت کو لگتا ہے کہ بھائی یہاں سے رشتہ کمزور ہو جائے گا، وہاں پر شریعت نے ایک احکام نافذ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے یہ کہا کہ تم طلاق دو تو طلاق عورتوں کو اس کی طہر کے ایام میں دو، پاکی کے ایام میں دو۔ کیوں پاکی کے ایام میں دو؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کا غصہ چل رہا ہے اور وہ حیض کے ایام چل رہے ہیں۔ حیض آپ لوگ سمجھتے ہیں جس میں عورتوں کو پیریڈ آتا ہے، وہ ایام چل رہا ہے اور دونوں میں غصہ غصی چل رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ابھی تم کو رکنا ہے، اپنے غصے پر قابو کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب اس کے طہر کے ایام آئیں گے، جب وہ پاکی کے اس کے ایام آئیں گے، اس میں تم طلاق دو گے۔ تو یہاں پر پابندی لگانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر غصہ آیا اور حیض کے ایام چل رہے اسی وقت طلاق دے دی تو یہ صحیح نہیں ہوگا، عدت بھی طویل ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ بھائی طہر کا انتظار کرو، پاکی کے ایام کا انتظار کرو۔ پھر دوسرا انسٹرکشن یہ لگا دیا کہ پاکی کے ایام میں تم نے صحبت نہ کیا ہو، ہم بستری نہ کیا ہو، تب طلاق دو۔ آپ سمجھ لیجئے، یہاں پر آپ کو بہت سارے فساق جہلا ملیں گے آپ کو دنیا کے اندر۔ آپ جب چلیں گے پھریں گے دیکھیں گے تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ طلاق کب دینا ہے۔ پروسیس تو میں نے سمجھا ہی دیا کہ اس سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا لائن اپ ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو لائن اپ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ تک نہیں معلوم ہے کہ کب دینا ہے۔ بیوی ابھی پیریڈ میں ہوتی ہے اس وقت بھی طلاق دے دیتے ہیں، صحبت چل رہی ہوتی ہے یا صحبت ہو گئی ہے اس وقت بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ شریعت میں ممنوع ہے، یہ بدعت والی طلاق ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، شریعت منع کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہاری زندگی ایک دم بیکار ہو گئی ہے، اب لائف آگے نہیں چل سکتی ہے، اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، طلاق ہی آپشن ہے، تو طلاق اگر دینا بھی ہے تو پاکی کے ایام میں دو، اور پاکی کے ایام میں اس ایام میں دو جس میں صحبت نہ ہوئی ہو، جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
کہ عورت کی عدت طویل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسرا انسٹرکشن یہ لگا دیا کہ اگر کسی نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اس عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لے یا کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ عورت کی عدت ختم ہوگی پھر وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے گی۔ یہاں پر بھی شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے رجوع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، ہو سکتا ہے کہ پھر سے رشتہ بن جائے، ہو سکتا ہے کہ پھر سے رشتہ بحال ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دونوں کا دل پھر سے بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ دونوں کا نظریہ پھر سے بدل جائے، کیونکہ 3 حیض عدت گزارنی ہے، یعنی 3 حیض عدت گزارے گا تو اس میں غصہ بھی کم ہو سکتا ہے، دل بھی بدل سکتا ہے، تو رشتہ بحال ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت نے ایک پابندی یہ بھی لگائی کہ اگر تم کو طلاق دینا ہے تو 3 طہر میں طلاق دو۔ اگر تم نے پہلی دوسری طلاق صریح لفظ کے ساتھ دی ہے، پہلی دوسری طلاق صریح لفظ کے ساتھ دی ہے تو آپ کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس لفظ کا طلاق کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے اس کو صریح الفاظ کہتے ہیں۔ تو کسی نے اپنے بیوی کو ایک طلاق ایسا دیا جس کا طلاق کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے، یا 2 طلاق دے دیا، تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ اگر تم اپنی بیوی سے پھر ملنا چاہتے ہو، نکاح برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو صریح لفظ کے ساتھ 1 یا 2 طلاق دیے ہو تو عدت سے پہلے تم اس سے رجوع کر سکتے ہو، اس کو کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا اس کو مس کر سکتے ہو یا اس کو چھو سکتے ہو، تمہارا نکاح بحال ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی تم تیسری طلاق دو گے تو وہ تم پر حرام ہو جائے گی، لیکن 2 طلاق تک جو ہے تمہارا مسئلہ بنا ہوا ہے اور رجعت تم ثابت کر سکتے ہو عدت سے پہلے۔ یہاں پر بھی یہ بات سمجھائی گئی، بتائی گئی کہ آدمی غصے میں آ کر 3 طلاق کی گولی ایک ہی بار نہ چھوڑے، غصے میں آ کر حیض میں طلاق نہ دے دے، غصے میں آ کر آدمی جو ہے ہم بستری والے ایام میں طلاق نہ دے دے، بلکہ پورے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ جو شریعت کا پروسیس ہے اس پروسیس میں آ کر طلاق دے۔ ممکن ہے کہ طلاق ہونے سے بچ جائے، رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے، ہو سکتا ہے کبھی شوہر رجوع کر لے، ہو سکتا ہے شوہر کا دل نرم ہو جائے، ہو سکتا ہے بیوی کا دل نرم ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ 3 ہی عدد کا حق رکھتا ہے شوہر، 3 سے زیادہ کا نہیں رکھتا، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بار بار طلاق دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے۔ لوگ بار بار طلاق دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شریعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے یہ نافذ کر دیا کہ بھائی اب تو صرف رجوع کا حق 2 ہی مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ تم طلاق بولو گے تو رجوع کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ طلاق بولو گے تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ بیوی تم پر حرام ہو جائے گی، تم کو حلالہ شرعی کرنا ہوگا۔ اب یہ حلالہ شرعی کیا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں کبھی سمجھاؤں گا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ آج کوئی اگر شوہر چاہے گا کہ میں 2 سے زیادہ تیسری طلاق دوں گا تو اس پہ بھی مجھے رجوع کا حق ہوگا تو نہیں ہوگا، 2 ہی مرتبہ میں رجوع کا حق ہوگا۔ اچھا مثال کے طور پر کسی نے اپنے بیوی کو 1 طلاق دی، رجوع کر لیا، تو اب اس کو صرف 2 طلاق کا حق حاصل ہے۔ پھر دوسری طلاق دی، اس نے رجوع کر لیا، 2 سال کے بعد دوسری طلاق دی، پھر اس نے رجوع کر لیا، اب اس کو 1 ہی طلاق کا حق حاصل ہے۔ اب یا تو پوری زندگی بغیر طلاق کے اس کے ساتھ رہے، اب اگر اس نے پھر 2 سال کے بعد 1 طلاق دے گی وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو جیسے جیسے وہ 3 میں سے 1 کم کرے گا اس کا عدد کم ہوتا چلا جائے گا، اور تیسرے پر جہاں پہنچے گا بیوی اس کی حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب اس کے حلال ہونے کے لیے اس کو حلالہ شرعی کرنا ہوگا۔ حلالہ شرعی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی میں انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔